بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں شعیب رضا اتاری مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کل آپ کی دعوت اسلامی میں کیا مصروفیات ہیں؟ دعوت اسلامی کی الحمدللہ عز و جل مختلف دینی کاموں میں مصروفیات رہتی ہیں، اور ابھی فی الوقت جو دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی بہترین ڈپارٹمنٹ ہے تربیت کے تعلق سے، اس کا نام ہے شعبہ مدنی کورسز، جس کے تحت مختلف الحمدللہ عز و جل کورسز ہوتے ہیں، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر اور دیگر تعلیمی اداروں میں، مارکیٹس کے اندر مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ تو اس کا الحمدللہ عز و جل اس شعبے کا کراچی سٹی پر بطور سٹی ذمہ دار میرا تقرر ہے۔ آپ دعا بھی کریں اللہ پاک اخلاص اور استقامت کے ساتھ یہ دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے،
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، آقا مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا میرے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے گیس سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے شعیب بھائی سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہے تو بچے آپ سے سوالات کریں۔ بالکل اجازت۔ جی، پہلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے حج کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا بچے حج کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کس کس نے مکہ مدینہ کی زیارتیں کی ہیں، یا حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو؟ ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کو بار بار حج کی سعادت اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بچے حج کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، بچے حج کر سکتے ہیں، اور اس تعلق سے میں آپ کو بڑا ہی پیارا واقعہ بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روحہ مقام کی طرف گئے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کو ایک قوم ملی، آپ نے ان سے سوال کیا
کہ آپ لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ اچھا، اسی دوران ایک عورت تھی وہاں پر، اس نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ ہے نا، یہی سوال ہے نا، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا حج ہو جائے گا اور تمہارے لیے بھی ثواب ہے۔ یعنی نہ صرف بچوں کا حج ہوتا ہے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو والدین ان کو حج کروائیں گے ان والدین کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں اللہ پاک ہم سب کو حاجی بنائے، اور جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بچے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے بھی اسی طرح طواف کریں گے جیسے بڑے کرتے ہیں؟ اچھا، بچوں کے اندر ہے نا مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، تو ایک ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں، کہ جن کو نماز کی سمجھ ہے، روزے کی سمجھ ہے، یہ سمجھدار بچے کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو اسی طرح طواف کریں گے کہ وہ طواف کی نیت بھی کریں گے، اور جس طرح طواف جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے ہیں وہ بھی لگائیں گے۔ اور جو ناسمجھ بچے ہوں گے تو پھر ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے والدین ہیں، وہ ان کی طرف سے طواف کی نیت بھی کریں گے، ان کو طواف کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو استلام ہوتا ہے، جو حجر اسود کو چوما جاتا ہے، تو وہ بھی جو والدین ہوں گے وہ ہر چکر میں 2 بار یہ استلام کریں گے، ایک اپنی طرف سے اور ایک بچے کی طرف سے۔ تو اس طرح ان کا جو ہے وہ یہ طواف ادا ہو جائے گا۔ پھر میں دعا کروں اللہ پاک ہم سب کو طواف خانہ کعبہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محراب رضا ہے۔ محراب رضا، جی ماشاء اللہ۔ جی جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض بچے مسجد حرام میں بیٹھ کے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے مستیاں اور کھیل کود کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ تو والدین کو ہے نا۔ اس حوالے سے ہم والدین کو عرض کریں گے کہ ایسے مقامات پر جب بچوں کو ہم لے جائیں نا، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی، تو سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت ہونی چاہیے نا، بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم جس مقام پر جا رہے ہیں اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ وہ ہم مسجد حرام جا رہے ہیں، ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو وہاں کی عظمتیں، وہاں کی برکتیں کتنی ہیں ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور پھر سمجھدار بچے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہاں لے جائیں تو وہاں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنا جو ان کا ماحول ہے وہ تو کرتے ہیں، تو بچوں کو وہاں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں بے ادبی تو نہیں کر رہے۔ اچھا، اسی طرح ہم یہ تو ہے حج کی سعادت پائیں، مدینہ منورہ کی با ادب کاش ہم حاضری پائیں، یہ وہاں کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر بھی تو مقدس جگہیں ہوتی ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد جاتے ہیں، کون کون جاتا ہے؟ کون کون جاتا ہے؟ ہم سبھی جاتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، مسجد میں جائیں تو پھر مسجد میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر کس ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ وہاں نماز کے وقت کس طرح بالکل نماز کے اندر توجہ ہونی چاہیے؟ تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ ہم یہ تو مسجد حرام، مسجد نبوی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، ہم وہاں جائیں گے، لیکن یہاں بھی جو مسجدیں ہیں وہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو وہاں پر بھی ادب اور احترام کا دامن ہم نے تھامے رکھنا ہے، اور ادب اور احترام کے ساتھ ہم نے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اور پھر واپس لوٹ آنا ہے۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی رضا طاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جب روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دینے جائیں تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ اچھا، روزہ رسول پر حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہم روزہ رسول کی زیارت کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو شفاعت کو واجب کرنے والا یہ کام ہے کہ روزہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو اگر کسی کو یہ سعادت ملے، اللہ کرے ہم سب کو ملے، تو وہاں پر پھر انداز یہ ہو کہ لبوں پر درود و سلام ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، اور دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو،
اور پھر ہم بڑھ رہے ہوں، آگے بڑھ رہے ہوں، پھر سنہری جالیاں آنے والی ہیں، ہے نا، سنہری جالیاں آنے والی ہیں، اور ہم جیسے ہی قریب پہنچے پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، تو ان کی بارگاہ میں بھی پھر ہم نے سلام عرض کرنا ہے، اور پھر اپنے لیے دعائیں کریں، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ہم سب کے لیے، تمام عشاقان رسول کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی عافیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بچوں نے بڑے انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے شعیب بھائی نے اس کے بڑے پیارے انداز میں جوابات ارشاد فرمائے۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، تو ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ اس میں ہمارے شعیب بھائی آپ کو کچھ انوکھی انفارمیشن بتائیں گے، تو آپ کو وہ غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سب تیار ہیں؟ جی شعیب۔ تو سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، اور اس کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسی پکار کے بارے میں، ایک ایسی صدا، ایک ایسی آواز کے بارے میں ہے جو پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی وقت میں وہ پکار، وہ صدا آ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صدا کون سی ہے؟ وہ صدا ہے اذان کی۔ اذان کی آواز ہے نا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اذان کی ابتدا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے ہوئی، اور سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دی، اور ان کو ہم مؤذن رسول بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ سفر کے موقع پر اذان دی ہے۔ تو یوں سلسلہ ہم دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اب میں یہاں پر ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جی ان کو دیں مائک۔ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کس لیے دی جاتی؟ نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو انوکھی انفارمیشن ہے وہ کون سی ہے؟ اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہیں، اور ان 24 گھنٹے کے اندر دنیا بھر کے اندر کہیں نہ کہیں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے جہاں پر فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے آسٹریلیا سے آگے ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے فجی۔ وہاں پر سب سے پہلے فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کی اذانیں وہاں پر شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ نیوزی لینڈ کے اندر فجر کی اذانوں کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر یہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آسٹریلیا کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پر یہ وقت ہوتا جاتا ہے، وہاں پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ وقت جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، پھر انڈونیشیا کے اندر، پھر سنگاپور کے اندر، پھر سری لنکا کے اندر، پھر تھائی لینڈ کے اندر، پھر ہند میں، پھر بنگلہ دیش میں، اور اس طرح پھر ہمارے اپنے ملک یعنی ملک پاکستان کی باری آتی ہے، اور وہاں پر فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف مقامات پر اذانیں ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر پاکستان سے آگے جب یہ وقت بڑھتا ہے، پھر عرب ممالک کے اندر اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر اسی طرح یورپ کنٹریز کے اندر، پھر امریکہ میں، پھر کینیڈا میں، اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اذان فجر ابھی جاری ہوتی ہے، اس کا وقت کہیں ختم نہیں ہوتا، اتنے میں دوبارہ فجی کے اندر اذان ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر اذان ظہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح پوری دنیا کے اندر۔ پھر اذان ظہر ابھی چل رہی ہوتی ہے کہ اذان عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اذان عصر یہ چل رہی ہوتی ہے کہ اذان مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، پھر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عشاء کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ دوبارہ فجی کے اندر یہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ گویا کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایسا منٹ خالی نہیں ہوتا کہ جس میں یہ اذان کی آواز دنیا بھر کے اندر گونج نہ رہی ہو۔ تو یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان کی آواز یہ آ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہاں اللہ پاک کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے، اور وہیں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے نا اذان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی
دنیا بھر کے اندر اذان کی صورت میں بھی ہوتا رہتا ہے. تو اذان جب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان جب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سارے کام چھوڑ دینا چاہیے. جب اذان ہو تو سارے کام چھوڑ دیں. چلے اور کوئی اس کا جواب دے, اور کیا کرنا چاہیے؟ جی سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف جانا چاہیے. ہاں, سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف بھی جانا چاہیے. بہرحال ہم اذان کی بات کر رہے ہیں. جب اذان ہو نا تو اس وقت ایک تو خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے. جب اذان ہو تو ٹھیک ہے, سارے کام چھوڑ کر پھر اذان کا ہم نے جواب بھی دینا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی برکتیں کتنی, اس کی فضیلتیں کتنی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی مرد ایک اذان کا جواب دیتا ہے, یعنی جیسے مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم نے بھی کیا کہنا ہے؟ ہم نے بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ہم نے بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے مؤذن کہتا رہے ویسے ہم کہتے رہیں. تو اس کی برکت یہ ہے کہ جو مرد ایک اذان کا جواب دے گا تو اسے 30 لاکھ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. کتنی؟ 30 لاکھ نیکیاں. اچھا, صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے 30,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 30,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو اتنی برکت ہے ایک اذان کے جواب دینے کی. تو یہ سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. یعنی ہے تو کتنی آسان عمل ہے نا. اگر صرف اذان جیسے مؤذن کہتا رہے ویسے کہتے ہیں, اتنا آسان عمل ہے, 30 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں. تو پھر ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں پوری چستی کے ساتھ سارے کام چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے. اور پھر اتنی ساری برکتیں سمیٹنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور ایک سوال کیا جائے گا جس سے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. تو آپ سب تیار ہیں؟ کچھ سوال میں کروں گا, کچھ سوال ہمارے شعیب بھائی کریں گے. میرا پہلا سوال ہے, حرف زا سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو مرد کے لیے پہننا حرام ہے. جی آپ بتائیں. زیور. آپ نے کہا زیور, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے, حرف شین سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو اللہ پاک کی طرف سے بیمار لوگوں کو ملتی ہے. جی آپ بتائیں. شفا. آپ نے کہا شفا, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے, حرف شین سے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا لقب بتائیں جس میں لفظ خدا بھی آتا ہے. جی آپ بتائیں. شیر خدا. آپ نے کہا شیر خدا, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف عین سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جسے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جی آپ بتائیں. علم. آپ نے کہا علم, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال ہے, حرف میم سے ایک ایسا لفظ بتائیں جس کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش. اب بتائیں. مغفرت. آپ نے کہا مغفرت, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. باقی کچھ سوال ہمارے شعیب بھائی کریں گے. چلیں, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جس طرح ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے آپ نے جواب دیے, آپ نے اس میں بھی دینا ہے. چلیں, سوال یہ ہے کہ حرف کاف سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جسے بندہ کرتا رہے تو کامیابی مل جاتی ہے. جی. قرآن پڑھنا. قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. کاف سے. چلیں اور. جی. کوشش. کوشش. ان کا جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. تو کوشش ہم کرتے رہیں گے. کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو مسلسل کیا کرنی پڑتی ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اللہ پاک اس میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے. چلیں اگلا سوال. حرف را سے ایسے لوگوں کی کیٹیگری بیان کریں کہ جس سے ہمیں کبھی بھی تعلق نہیں توڑنا چاہیے. جی. رشتہ دار. ان کا جواب بالکل درست ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کبھی
نہیں توڑنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ تعلق جوڑے ہی رکھنا چاہیے۔ چلیں اگلا سوال، نماز کی ایک ایسی شرط کا نام بتائیں کہ جس میں حرف قاف 2 مرتبہ آتا ہے۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک ایسا لفظ آتا ہے کہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس میں قاف 2 مرتبہ آتا ہے۔ جی، استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ، کہ جس میں قاف لفظ 2 مرتبہ آتا ہے۔ اور استقبال قبلہ کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کی طرف رخ کر کے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ۔ چلیں، حرف فا سے اللہ پاک کی ایسی مخلوق کا نام بتائیں کہ جس پر مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ فرشتے۔ جی ہاں، یہ اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں اور ان پر مسلمان ایمان بھی لاتے ہیں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال، حرف کاف سے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا نام بتائیں جو 4 مشہور قل میں شامل ہے۔ جی، سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون یہ ایسی سورت ہے جو 4 قل میں شامل ہے اور اس کا جو نام ہے وہ کاف سے شروع ہوتا ہے۔ تو بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ آپ نے جوابات دیے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی تو بچوں نے حج کے حوالے سے دلچسپ کوشچنس کیے ہمارے گیسٹ سے، تو آئیے علی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو علی رضا بھائی آپ حج کے حوالے سے کوئی ہمیں کلام سنا دیں۔ کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، سب کو کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، برسی ہے رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا، سب کو کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم ہو، بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم ہو، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، ہے اوقات ویسی یہ میری کہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، سب کو کعبہ دکھا دے مولا۔ یہ تو شعیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بچے موجود ہیں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا. وہ ہے حسن اخلاق. ہمارے اگر اخلاق اچھے ہو جائیں گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اخلاق میزان عمل پر سب سے بھاری نیکی ہے. تو ہمارے جب عمل اچھے ہوں گے لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کا ہمیں ضرور فائدہ نصیب ہوگا. آمین. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا